اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً صدقکم اللہ تم سے سچا کر دیا تھا اللہ نے وعدہ اپنا وعدہ، اذ جب تحسونہم تم ان کو کاٹ رہے تھے، باذنہ اللہ کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم جب تم نے نامردی کی یا بزدلی کا مظاہرہ کیا کہ تم پھسل گئے، وتنازعتم اور تم جھگڑنے لگے، فی الامر ایک معاملے میں، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد اس کے، ما اراکم جو تمہیں اس نے دکھا دیا تھا، ما تحبون جو تم پسند کرتے تھے، منکم تم میں سے بعض لوگ، من یرید الدنیا بعض وہ ہیں جو چاہتے ہیں ارادہ رکھتے ہیں دنیا کا، منکم من یرید الآخرہ اور تم میں سے بعض جو ارادہ رکھتے ہیں آخرت کا، ثم صرفکم عنہم پھر اس نے تم کو ہٹا دیا ان سے، لیبتلیکم تاکہ تمہارا امتحان لے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور تمہیں اس نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مومن پر فضل فرمانے والے ہیں۔ اور یقیناً تم سے اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا جب تم ان کافروں کو اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور تم معاملے میں جھگڑنے لگے اور تم نے نافرمانی کی اس کام کو دیکھنے، اسی کو دیکھنے کے بعد جس کو تم پسند کرتے تھے، یا تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تمہیں اللہ نے وہ چیز دکھا رہی جس کو تم پسند کرتے تھے۔ تم میں سے بعض لوگ دنیا کا ارادہ کرتے ہیں اور تم میں سے بعض آخرت چاہتے ہیں، پھر اللہ نے تمہیں ان سے کافروں سے ہٹا دیا تاکہ تمہارا امتحان لے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ مومنوں پر فضل فرمانے والے ہیں۔ اذ تصعدون جب تم چڑھ رہے تھے، ولا تلوون اور تم توجہ نہیں کر رہے تھے، علی احد کسی کی طرف، والرسول یدعوکم اور رسول تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم تم اللہ نے بدلے میں دیا، غمن ایک غم، بغم دوسرے غم کے بدلے میں، لکی لا تحزنوا تاکہ تم غم نہ کرو، غمگین نہ ہو، علی ما فاتکم اس پر جو تم سے فوت ہو چکا ہے، ولا ما اصابکم نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے، واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ جب تم چڑھ رہے تھے اور تم کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے اور رسول تمہارے پیچھے تمہیں بلا رہے تھے، پھر اس نے بدلے میں تمہیں ایک غم کے بدلے میں غم دیا تاکہ تم غمگین نہ ہو اس پر جو تم سے فوت ہو چکا ہے، اور نہ تم اس پر غم ہو جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ ثم انزل علیکم پھر اس نے تم پر اتارا، من بعد غم غم کے بعد، امنتاً امن، نعاساً وہ ایک اونگ تھی، یغشا اس نے ڈھانپ لیا، طائفتم منکم تم میں سے ایک جماعت کو، و طائفتن ایک جماعت کو، دہمتہم انفسہم وہ اپنے بارے میں خیال کر رہی تھی، ارادہ کر رہی تھی، یظنون باللہ غیر الحق وہ گمان کر رہی تھی اللہ کے بارے میں ناحق، ظن الجاہلیہ جاہلیت والا گمان، یقولون وہ کہتے تھے، حل لنا من الامر کیا ہمارے لیے تھا معاملے میں، من شیئن کچھ بھی یا کچھ اختیار، قل فرما دیجیے، ان الامر بے شک معاملہ، کلہ سارے کا سارا للہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، یخفون فی انفسہم وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لک جو وہ ظاہر نہیں کرتے آپ کے سامنے، یقولون وہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء اگر ہمارے لیے معاملے میں کوئی اختیار ہوتا، ما قتلنا ہاہنا ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، قل فرما دیجیے، لو کنتم فی بیوتکم اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین تو ظاہر ہوتے یا نکل کر آتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل جن پر لکھ دیا گیا تھا قتل ہونا، الی مضاجعہم وہ آتے اپنے گرنے کی جگہوں کی طرف یا قتل کی جگہوں کی طرف، ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے اس کے جو تمہارے سینوں میں ہے، ولیمحص ما فی قلوبکم تاکہ وہ صاف کرے جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور اللہ سینے کے رازوں کو جاننے والے ہیں۔ پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد ایک امن نازل کیا، وہ امن ایک اونگ تھی جو تم میں سے ایک جماعت کو ڈھانپ رہی تھی، اور ایک جماعت اپنے ہی بارے میں خیالات کر رہی تھی، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والا خیال کر رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں تھا، فرما دیجئے کہ بے شک سارا معاملہ اللہ ہی کے اختیار میں ہوتا ہے،
یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہمارا معاملے میں کوئی اختیار ہوتا ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ فرما دیجئے کہ لو کنتم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو ظاہر ہو کر وہ لوگ ظاہر ہو کر باہر نکلتے جن پر قتل ہونا لکھا گیا تھا، وہ ظاہر ہو کر آتے اپنے قتل کی جگہوں کی طرف، اور تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے جو تمہارے سینوں میں ہیں ان باتوں کا، اور تاکہ وہ تمہارے دلوں کو پاک صاف کرے۔ اللہ تعالیٰ سینے کے رازوں سے واقف ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا منکم، جنہوں نے منہ پھیر لیا تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن ملی دو جماعتیں، انما استزلهم الشیطان، ان کو پھسلایا شیطان نے، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے، سب برداشت فرمانے والے ہیں۔ یقیناً تم میں سے جن لوگوں نے اس دن منہ پھیرا جن دو جماعتیں آپس میں ملیں، تو یقیناً ان کو شیطان نے ان کے بعد گناہوں سے پھسلایا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے، برداشت فرمانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، تم نہ ہو جانا کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرنے لگے زمین میں، او کانوا غزاً، یا جب وہ غازی ہوں، جہاد کر رہے ہوں، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا وما قتلوا، نہ وہ مرتے نہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ تعالیٰ حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات ان دلوں میں حسرت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں سفر کر رہے تھے یا وہ جہاد کر رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس وہ ہوتے نہ وہ مرتے نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بات ان کے دل میں حسرت بنا کر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دینے والے اور موت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم شہید ہو جاؤ اللہ کے راستے میں یا تم مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی اور رحمت ہوگی، وہ جو بہتر ہوگی، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ان چیزوں جن کو جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا تم قتل کر دیے جاؤ، إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 152 سے اور 157 تک غزوہ احد کے ہی کچھ حالات اور واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے، اور 152 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دکھا دی تھی جس کو تم پسند کر رہے تھے، اپنا وعدہ اللہ نے پورا کر دیا تھا کہ تم کافروں کو کاٹ رہے تھے، پھر تم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، تم میں سے کچھ معاملے میں تم نے اختلاف کیا، نافرمانی کی، تو پھر حالات بدل گئے۔ تو غزوہ بدر میں غزوہ احد میں کہ شروع میں صحابہ کرام کو فتح حاصل ہوئی، کفار بھاگنے لگے، تو اللہ کا وعدہ تھا کہ میں تم فتح عطا کروں گا، لیکن پھر بعد میں صحابہ کرام کی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے ایک درے پر 50 صحابہ کرام کو مقرر کیا تھا، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کا امیر بنایا تھا، اور آپ نے فرمایا تم نے یہاں سے نہیں ہلنا اور جگہ نہیں چھوڑنی، خواہ میں فتح ہو یا شکست ہو، خواہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ لیں، تمہیں جگہ نہیں چھوڑنی، کیونکہ اس جگہ سے حملے کا بہت زیادہ خدشہ تھا۔ تو لیکن جب کفار بھاگنے لگے تو وہ اوپر کے صحابہ کرام پہاڑی سے نیچے آنے لگے، ان کے امیر نے منع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا کہ نیچے نہیں آنا، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تو جنگ کے وقت تک کے لیے تھا، اب جنگ تو ختم ہو گئی ہے، کافر دوڑ گئے ہیں اور بھاگ گئے ہیں، ہمیں نیچے آ جانا چاہیے، ہمیں مال اکٹھا کرنا چاہیے۔ تو جیسے ہی وہ لوگ نیچے آئے تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ تک غیر مسلم تھے اور کافروں کے لشکر میں کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہوں نے جب خالد دیکھی 200 اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ پیچھے سے آئے اور مسلمانوں پر حملہ کیا، مسلمان درمیان میں آگے سے کافر بھاگتے ہوئے ٹھہر گئے، اور 70 صحابہ کرام اس طرح شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، تم نے اس میں اختلاف کیا، نہیں وہ جو اوپر سے نیچے آنے معاملہ اس میں تم نے اختلاف کیا اور تم نے نافرمانی کی، رسول کی بات کی، پھر اس کے بعد یہ انجام ہوا۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے ہیں، دنیا سے مراد ہے کہ ہمارے میں اکٹھا کرنے نیچے آ گئے، بعض آخرت چاہتے ہیں جو اوپر کھڑے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے ہٹا دیا، انہیں کافروں سے مسلمانوں کو ہٹا دیا، اور کافر ہٹ گئے اور انہیں شکست، ان کی فتح تبدیل ہو گئی۔ کیوں سب کچھ کیا؟ لیبتلیکم، تاکہ تو اللہ تمہارا امتحان لے۔ معلوم ہوا کہ اس آزمائش کا مطلب کیا تھا؟ کوئی سزا نہیں تھی، اس کا مطلب امتحان تھا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، جو لوگ اوپر سے نیچے آئے، غلط فہمی ہوئی، نہیں پاک کے ارشاد کی خلاف ورزی ہوئی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ فضل فرمانے والے ہیں لوگوں پر۔ تو صحابہ کرام سے جو بھی اس طرح کی لغزشیں یا غلط فہمیاں یا غلطیاں ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دی۔ اس آیت میں فرمایا
آگے بھی آیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ آیت نمبر 155 میں، اور قرآن کریم میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس لیے کسی بھی عام آدمی کے لیے بطور ملامت اور بطور تنقید اور بطور استہزاء اور تحقیر صحابہ کرام کی ان خامیوں کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں قرآن کریم کی جیسے یہ آیات آ رہی ہیں تو وہاں شان نزول بتانا ہو، آیت کا مطلب بتانا ہو، تو پھر وہاں آدمی بتا سکتا ہے کہ یہ واقع ہوا تھا اور پھر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا، صحابہ کرام سے یہ لغزش ہوئی تھی، تو اس کا تذکرہ کرنا جائز تھا کہ آیت کا مطلب سمجھ آ رہا ہے، لیکن بطور ملامت اور تنقید اور تحقیر کے، استہزاء کے یہ بیان کرنا غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 153 میں تم چڑھ رہے تھے، تم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، جب کافروں نے پلٹ کے حملہ کیا تو صحابہ کرام میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اچانک حملہ ہوتا ہے، منتشر تو ہوتے ہیں لوگ سنبھلنے کے لیے، دائیں بائیں ہو جاتا ہے آدمی، تو صحابہ کرام چڑھ رہے تھے پہاڑ کی طرف اور حضور پکار رہے تھے لیا عباد اللہ انا رسول اللہ، اے لوگوں میری طرف آؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میری طرف آؤ۔ تو صحابہ کرام نے وہ بات سنی نہیں، تو پھر بعد میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ بھائی حضور بلا رہے ہیں، ادھر آؤ۔ ابو طلحہ تھے، کوئی اور صحابی تھے، پھر صحابہ کرام واپس آئے، حضور کے قریب جمع ہوئے اور پھر دوبارہ جنگ شروع کی اور فتح حاصل ہوئی۔ پھر فرمایا کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ نے تمہیں بدلے میں دیا غم کے بدلے میں۔ تو صحابہ کرام غم کون سا پیش آیا؟ یہ غم پیش آیا ان کو، 70 آدمی شہید ہو گئے اور 70 زخمی ہو گئے، تو یہ بڑا غم تھا، کسی کا بھائی، کسی کا والد، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں تو شہید ہو گئے، بڑا غم تھا۔ یہ کیوں غم دیا؟ بغم نے غم کے بدلے میں۔ وہ غم کیا تھا کہ میدان جنگ انہوں نے چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اور نمبر 2 دوسرا یہ کہ انہوں نے حضور کو، ایک تو یہ غم، یہ ان کی طرف سے غم پہنچا تھا، دوسرا غم یہ پہنچا کہ حضور میدان پر کھڑے رہیں، وہ غلط فہمی سے نیچے آ گئے تھے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، اللہ نے فوراً بدلہ دے دیا تاکہ بعد میں صحابہ کرام غمگین نہ ہوں کہ جی ہم سے حضور کی خلاف ورزی کیوں ہوئی، اوپر سے نیچے کیوں آئے تھے اور حضور نے بلایا تھا ہم کیوں نہیں آئے، تاکہ بعد میں تم غمگین نہ ہو۔ نیک آدمی شریک آدمی غمگین ہوتا ہے نا، میں نے والد کی بات کیوں نہیں مانی، خلاف ورزی کیوں کی میں نے، اسے غم ہوتا ہے، تو اللہ نے فوراً وہیں تھوڑی سی تکلیف دے کے اس کو ختم فرما دیا۔ پھر فرمایا کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر صحابہ کرام کو جب کچھ عارضی شکست فتح حاصل ہوئی نا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پہ غم اونگ طاری کر دی، کافر چلے گئے اور صحابہ کرام تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے تھے اور تلوار ایک صحابی کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ تلوار تھی، میں کھڑا تھا تو تلوار میں ہاتھ چھوٹ جاتی تھی، میں پھر اٹھاتا پھر چھوٹ جاتی تھی۔ تو عجیب بات نہیں ہے کہ جنگ کی حالت ہو، دشمنوں سے جنگ ہوئی ہو، زخمی پڑے ہوں، شہید پڑے ہوں اور پھر آدمی پہ نیند مسلط ہو جائے۔ اللہ نے کیوں نیند مسلط کی؟ کہ نیند انسان کو غم، پریشانیاں، تھکاوٹ دور کر دیتی ہے۔ ایک جماعت تو صحابہ کرام کی مخلصین کی جماعت ایسی تھی، وطائفۃ ہمتہم انفسہم، اور کچھ منافقین تھے، کمزور ایمان والے تھے، وہ اپنے بارے میں خیال کر رہے تھے پتہ نہیں ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے، یظنون باللہ والحق ظن الجاہلیہ، اور جاہلیت والے خیال کر رہے تھے وہ۔ بعض نے یہ فرمایا ہاں کہ جب صحابہ کرام وہاں گئے مدینہ، اس سے منافقین نے یہ کہا بھی دیکھو شکر ہم بچ گئے ہیں، ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ غزوہ بدر، غزوہ احد میں کہ مدینہ میں رہ کے لڑائی کرنی چاہیے، باہر نہیں جانا چاہیے، تو وہ تانے دینے لگے حل لنا من شیء، ہماری بات نہیں ماننے کی، دیکھو انجام یہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، جو باتیں اور کفر و بغض کی اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ اس سے بہت بڑی ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں نہ جاتے تو نہ مرتے، تو ان کو فرما دی جن کے بارے میں اللہ نے شہیدوں نے لکھا ہوا تھا، اگر گھر میں بیٹھے ہوتے نا پھر بھی قتل کی جگہ وہ لازمی نکل کے آتے، لازمی نکل کے آتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کذا لکان کذا ولکن قل قدر اللہ ما شاء فعل، کہ تم اپنا کام بہت احتیاط سے کرو، انجام دو، پھر نقصان پیش آئے پھر یہ نہ کہو اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، اس لیے کہ اگر مگر جو شیطان کا دروازہ کھولتا ہے شیطان کے عمل کا۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اللہ نے آزمائش اس لیے بھیجی تاکہ جو منافق ہیں دل سے جو غلط باتیں ہیں وہ ظاہر ہوں، اللہ مسلمانوں کو مخلصین کا امتحان لے۔ مخلص کیا بات کہتا ہے؟ مخلصین نے ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ ہماری بات نہیں ماننے کی، جیسے ہم نے کہا تھا ویسے نہیں ہوا، ایسی بات انہوں نے کوئی نہیں کی، لیکن جو منافقین تھے وہ تانے دینے لگے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اس دن میدان سے پیچھے ہٹے تھے ان کے بعد گناہوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلایا تھا، تو گناہ انسان کو نیکی سے دور کر دیتے ہیں،
پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کو معاف کر دیا، اللہ بہت معاف فرمانے والے بردبار ہیں۔ اس سے ہمارے لیے سبق ہے، بعض دفعہ ہمیں اپنے مخلص لوگوں کی طرف سے، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، رشتہ داروں، دوستوں کی طرف تکلیف پہنچ جاتی ہے، لیکن ہوتے مخلص ہیں وہ۔ ایک آدمی مخلص ہے، اس کی زبان نرم نہیں، زبان بڑی سخت ہے، جب بولتا ہے بہت سخت بولتا ہے، یا وہ لوگوں سامنے بےزتی کر دیتا ہے، والد ہے، چچا ہے، تایا ہے۔ اگر ایسا مخلص آدمی، اسے برداشت کرنا چاہیے، اسے مخلص بندہ جو ہے، کوئی کمی کوتاہی معمولی اسے درگزر کرنا چاہیے۔ تو بعض مخلصین کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، آدمی مخلصین کو اپنے سے دور نہ کرے، نہ خود ان سے دور ہو، انہیں قدر کرے، ٹھیک ہے، یہ سمجھداری کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 156 میں یہ فرمایا کہ جب صحابہ کرام مدینہ گئے تو منافقین نے پھر یہ کہا، بعض روایت میں ہے کہ منافقین نے بات کہی تھی، اگر تم مدینہ میں رہتے یہ کہ لوگ جہاد کرنے نہ جاتے اور یا سفر نہ کرتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں اللہ حسرت ڈالنا چاہتا ہے، افسوس تم کرتے رہو گے ایسے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، جو وقت لکھا اس وقت موت آتی ہے۔ نبی کے ساتھ رہ کر جنگ جہاد کرنا اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، سعادت کی بات ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں اگر تم اللہ کے شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ سے تمہیں مغفرت ملے گی، رحمت ملے گی، اور یہ مغفرت اور رحمت دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، اللہ کے پاس ہی جمع ہونا ہے، تو انسان ان پر افسوس نہ کرے، حسرت نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں میدان سے بھاگ گئے تھے، ایک یہ اعتراض کیا اور بہت سے اعتراضات کیے، تو عبداللہ بن اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں رضی اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تو آپ کے لیے گنجائش ہے دوبارہ یہ بات کہنے کی؟ اس نے کہا نہیں جی، خاموش ہو گیا بندہ۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔